یار یہ ندیم صاحب بہت پرانے ہمارے ہیں، کبھی آتے ہوتے تھے، یہ کون سے والے ہیں؟ میں نے اس کا نام اوریجنل نام دیکھا ہوا ہے۔ ہاں جی ندیم صاحب، ہاں جی. آپ پہلے بھی آئے ہوئے ہیں میرے چینل پہ؟ نہیں نہیں، میں پہلے نہیں آیا ہوں. پہلے نہیں آئے ہوئے؟ نہیں نہیں، کب سے دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو آپ؟ دیکھ رہا ہوں لگ بھگ بہت ٹائم سے، لیکن پہلے نہیں آیا ہوں. مسلمان ہیں آپ؟ ہاں ہاں، مسلمان ہے. نمازیں پڑھتے ہیں میرا بھائی؟ ہاں سر، پڑھتے ہیں. ذرا عطیہ سنائیں گے؟ ہاں سنائیں گے سر. سنانے سے اطیعت للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا یا ایھا النبی. سب غلط کر دیا کیا کیا یار، آپ غلط کیا؟ نماز بھی نہیں پڑھتے یار، آپ لوگ کیا نمازیں کیا نہیں غلط پڑھتے ہو؟ کیا ہے؟ ہاں سنیں سنیں. اطیعت للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا یا ایھا النبی ورحمۃ غلط اللہ غلط وبرکاتہ. غلط غلط کیا غلط غلط ہے؟ غلط غلط کیا آئیے غلط ہے؟ میں دکھا دیتا ہوں ایک سب دکھائیں. سے پہلے سر ریلیکس ہو جائیں سر، آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا ہے نا غلط ہے، ذرا صبر کریں، ہاں تو سر دکھا دے سر. ذرا دیکھ کے پڑھیں. نہیں سر، آپ پڑھ کے بتائیں نا، سر دکھا دے سر. دیکھ کے پڑھیں سر. سر چلائے نہیں نا، آپ بتا دیں کیا غلط پڑا ہوا ہے. سر آپ پڑھیں تو صحیح، آپ کے سامنے اسکرین پہ لے آیا ہوں، پڑھیں. سر آپ بتا دیں نا مجھے کیا پڑا ہوا ہے غلط. ندیم بھائی، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں عربی؟ سر آپ مجھے بتا دیں غلط کیا پڑا ہوا ہے. ندیم صاحب آپ عربی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں یا نا، عربی پڑھنا آتی ہے کہ سر نہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. آپ گریک پڑھ سکتے ہیں؟ آپ عربی نہیں پڑھ سکتے، بہترین. آپ آپ گریک پڑھ مسلمان ہیں سکتے اور ہیں سر؟ آپ مسلمان ہیں اور آپ عربی آپ نہیں پڑھ کرسچن ہیں، سکتے. آپ گریک پڑھ سکتے ہیں سر؟ اوکے سر دیکھیں، ہاں. آپ مسلمانوں کو عربی میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، کسی کرسچن کو گریک میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی. ضروری نہیں ہے سر، نہیں ضروری نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں گریک پڑھ سکتے ہیں آپ؟ سر میں نے ابھی آپ کو اس کا آنسر دیا ہے. سر میں نے آپ کو کہا ہے آپ گریک پڑھ سکتے ہیں یا ہیبرو پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز سر میں بتائیں نے نا آپ کو آپ ابھی اس کا آنسر دیا ہے کہ کسی کرسچن کو گریک یا ہیبرو میں دعائیں نہیں کرنی ہوتی، لیکن فرق ایک نہیں پڑتا سر. مسلمان کو عربی میں ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے. سر مسلمان کا تو میں بتا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ مجھے بتائیں گریک اور آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اوکے آپ کے اپوسٹلز جو تھے. یار یہ بندہ پاگل ہے ساحل، ایک ہی بات کو 10 دفعہ ریپیٹ کرنے سے فرق کیا ہو جائے گا؟ آنسر دے دیا، 2 دفعہ آنسر دے دیا، مگر وہ پاگل کے بچے کی سوئی وہیں کی وہیں ہے. یار دماغ صحیح ہے ندیم، آپ نہیں پڑھ سکتے عربی، منہ سے پھوٹے آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ نے رٹا کس سے لگایا پھر؟ اگر آپ عربی بھی نہیں پڑھ سکتے تو رٹا کہاں سے لگایا جاتا ہے یاد کا آپ نے؟ سر آپ گریک نہیں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ وہ جواب نہیں دے رہے. آپ گریک آپ نے پڑھ سکتے یاد کا ہیں؟ رٹا کہاں سے لگایا تھا؟ آپ گریک پڑھ سکتے ہیں؟ حرام خور کتی کے بچے، ارے 2 میں نے دفعہ بتایا نہیں پڑھ سکتا، بھیڑ چود دفعہ ہو جا. سنا ہی نہیں تھا، پاگل کے بچے، بے غیرت لوگ. یعنی 2 دفعہ بتا دیا، ایک بات کا جواب میں سیدھا سیدھا دے دیتا ہوں تو اس کے بعد 10 دفعہ سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ ربش قسم کے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں. اتحیات پڑھ کے تم ٹرانسلینیشن سے پڑھ کے آ رہے ہو. اتحیات للہ والصلوات والطیبات کے بعد والسلام علیکہ، والسلام، واہ یا ایھا النبی، یا ایڈ کیا تم نے یہاں پہ، واو ایڈ کیا، تمہیں کہا تم غلط پڑھ رہے ہو. تم لوگوں کے ساتھ مجبوری ہے کہ تم لوگوں کو عربی میں ہی نماز پڑھنی ہے. جو کرسچن ہندو اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی لینگویج میں پڑھے. وہ ہندی میں پڑھ سکتا ہے، جو ہندو ہے وہ ہندی میں پڑھ لے گا. وہ بھاگوت گیتا اس نے پڑھنی ہندی میں پڑھ لے گا. جو سنسکرت میں پڑھنا چاہتے ہیں سنسکرت میں پڑھ لیں گے. دے ڈونٹ ہیو دا لمیٹیشن. ایک کرسچن کو ضروری نہیں ہے کہ وہ گریک میں پڑھے یا ایرمیک میں پڑھے یا ہیبرو میں پڑھے. اس کو اس کے رب نے لمٹ نہیں کیا. تمہارے رب نے تم کو لمٹ کیا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہی عربی میں ہے. یو ہیو دس پرابلم، نو بڈی ایلس ہیز دس پرابلم. ایک ہی بات کو 5 دفعہ ریپیٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. تم بتاؤ پڑھ سکتے؟ ایڈم نہیں بھائی، پڑھ سکتا بھائی، ضرورت نہیں ہے مجھے پڑھنے کی. نہیں، دوبارہ بتاؤ. جی بھائی. ہاں میں ایک چیز یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے قرآن کا ایک کسی بھی مطلب انگلش ہو یا ہندی ہو یا اردو ہو، اس میں لٹرل ٹرانسلیشن اویلیبل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جو بھی اپن ترجمہ دیکھتے ہیں اس میں لکھا رہتا تھا میننگ آف دا ٹرانسلیشن آف قرآن. تو ٹرانسلیشن کا میننگ بولتے ہیں وہ، مطلب لٹرل ٹرانسلیشن اویلیبل نہیں ہے ابھی بھی؟ کس کی؟ قرآن کی؟ ہاں
سر لفظ بہ لفظ ٹرانسلیٹ سے بڑے قرآن ہیں یار, چھپے بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ای قرآن لائبریری میں جاؤ گے تو وہاں پہ بھی لفظ بہ لفظ ٹرانسلیشن ہے, نہیں تو اس کافی میں ہیں. وہ ہمیشہ لکھتے ہیں نا کہ دا میننگ آف دا ٹرانسلیشن آف دا قرآن, کیا ناٹ دا مطلب ٹرانسلیشن آف قرآن. میننگ از ٹرانسلیشن یار. نہیں, میننگ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ میں بریکٹس وغیرہ یوز کر کے اس کو ایکسپانڈ کر دیتے ہیں نا وہ. اٹ از ناٹ دا لٹرل ٹرانسلیشن. سر لٹرل ٹرانسلیشن آپ کو قرآن کی ساری ہی لٹرل ٹرانسلیشنیں ہیں, لیکن ساری ہی لٹرل ٹرانسلیشنوں میں کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو پیور ٹرانسلیشن نہیں ملے گی, لیکن ای قرآن لائبریری کے اندر کسی حد تک آپ کو لفظ بہ لفظ ٹرانسلیشن ملتی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بریکٹوں کو چھوڑ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کا قرآن ہی خراب ہو جائے گا, پھر تو جھوٹا ثابت ہو جائے گا نا قرآن. تو بریکٹیں لگائے بغیر نہیں رہ سکتے. سو بسبب ان کا توڑنا, ان کا عہد, ہم نے ان پر لعنت کی, اور جعلنا ہم نے کر دیا قلوبہم ان کے دماغ. تو لفظ بہ لفظ ہیں, لیکن اس لفظ بہ لفظ میں بھی بریکٹیں ہیں. ان کے دل میں جمع ایڈ ہو گیا. تو اس طریقے سے بریکٹیں لفظ بہ لفظ میں بھی ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سر. اچھا, ایک چھوٹا سا کوشچن اور پوچھ رہا تھا میں آپ سے, جو خاص طور پہ میں پوچھنے آیا تھا کہ جو جیسس کرائسٹ کا جو پکچر دیکھتے ہیں عام طور پر, تو یہ ایکچوئل پکچر ہے یہ ان کا جیسس کرائسٹ کا؟ نہیں سر, بالکل ایکچوئل نہیں ہے. یہ لینارڈو سم تھنگ نے فرسٹ ٹائم بنائی تھی, اور وہ اتنی فیمس ہوئی کہ وہی لوگوں نے چلا دی تھی آگے. اور اس نے وہاں پہ کرائسٹ کو بہت زیادہ وائٹ مین شو کیا ہوا ہے, ویسٹرن وائٹ مین. انفیکٹ کرائسٹ جس علاقے میں آئے تھے اس علاقے میں کرائسٹ کی رنگ وائٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ صدرن ایسٹ عربیہ میں آئے تھے, اس علاقے میں رنگ براؤن ہوگا, ہم جیسوں کی طرح کا ہوگا. وہ ایکویٹر کی جو لیول ہے, اس ایکویٹر لیول کے اوپر وہ انڈیا پاکستان کے مڈ ریجن کے اوپر کی لائن بنتی ہے. تو اس لائن اور پلس ڈیڈ سی کے اتنے پاس ہونے کی وجہ سے, ہیومیڈیٹی کی زیادتی کی وجہ سے, ان کا جو کلر ہونا چاہیے وہ براؤنش لیول کا ہونا چاہیے, ہم جیسا لوگوں کا, آپ جیسا, ہم جیسا, تقریباً ایسا کلر ہونا چاہیے. اٹ کین ناٹ بی وائٹ. لیکن چونکہ لیونارڈو جو ہے وہ ویسٹرن ایک آرٹسٹ تھا, پینٹسٹ تھا, اس نے سب سے پہلے جب ان کو پینٹ کیا تو اس نے ان کو وائٹ کلر کی سکن دے دی اپنی جیسی. تو ہم اس چیز کو بلاسفیمی نہیں سمجھتے. اگر آپ افریقہ میں جائیں گے تو آپ کو کرائسٹ نظر آئیں گے کالے, اگر آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو کرائسٹ نظر آئیں گے چٹے, اگر آپ پاکستان کے چند گھروں میں آئیں گے تو آپ کو وہاں پہ کرائسٹ نظر آئیں گے براؤنش, ویٹش. تو ہر قسم کے علاقوں میں انہوں نے کرائسٹ کی جو شکل کی سکن ہے اس کو اپنی اپنی طرح کا رنگ دے دیا. اینڈ دیٹس آل ڈویبل, کیونکہ اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ کرائسٹ کی شکل بہت نارمل ٹائپ کی شکل تھی. اٹ وازنٹ سم تھنگ کہ اگر آپ ان کی شکل دیکھو تو آپ کو اوہ دنیا کا سب سے ہینڈسم شخص آ گیا. بالکل ایوریج قسم کے شخص کی شکل و صورت میں وہ آئے تھے, تاکہ کوئی ظاہری وہ نہ ہو, اپیرنس نہ ہو, کوئی ظاہری طور پہ ایگزالٹیشن نہ ہو, بیکاز وہ ہمبل ہو کے آئے تھے. تو لہذا ظاہری ایگزالٹیشن کی وجہ سے کوئی نارمل ٹائپ کی شکل تھی, کوئی بہت ایگزالٹڈ شکل نہیں تھی. مطلب تو ہر کسی ان نے کے کرائسٹ کو فیس اپنے سے, رنگ میں بنا دیا. جی مطلب ان کے فیس سے ڈیوینٹی کے بارے میں کچھ اپن ایسیس نہیں کر سکتے. ان کی فیس سے آپ ان کو کوئی ایگزالٹڈ قسم کا مین نہیں شو کرتے, کوئی خوبصورتی ظاہری بہت بڑی خوبصورتی نہیں تھی, بیکاز خوبصورتی شکل پہ نہیں ہوتی, خوبصورتی اندر ہوتی ہے. اگر ان کے کرم خوبصورت نہیں تھے تو فائدہ کیا ہونا تھا. تو بیسیکلی تو کہاوت ہے نا, خوبصورتی صورت اندر پہ ہوتی نہیں ہے. سیرت, صورت نہیں ہاں سیرت دیکھو. ٹھیک ہے ایڈم بھائی, بہت بہت شکریہ. ساحل بھائی, تھینک یو عبداللہ بھائی. اوکے. یہ دیکھیں بائبل میں میں دکھا دیتا ہوں جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے وہ اس طریقے سے ہے. ارے عبداللہ بھائی چلے گئے, چلے یوٹیوب سے دیکھ لیں گے. For he grew up before him like a tender shoot, and like a root out of the peach ground. He had no steadily from a majesty, کوئی خاص میجسٹی شکل نہیں تھی, that we should look upon him, nor appearance that we should desire him. کوئی ایسی خوبصورتی نہیں تھی کہ آپ کو واہ جی واہ میجسٹی, کنگ, بادشاہ, اور نہ ہی کوئی ایسی خوبصورتی تھی کہ لڑکیاں دیکھ کے تن ہو جائیں.
लड़कियां देख के टोन हो जाए. So basically it's the actions. यार ये आवाज कोई आपकी बहुत फिर बड़ा चली गई थी. नहीं नहीं कोई बहुत बड़ा क्रिश्चियन है यहाँ पे, वो कहता है जी क्रिश्चियंस डोंट बिलीव इन कर्म्स. ओके, आप बहुत बड़े क्रिश्चियन आ गए हैं जिन्होंने सारी बाइबल पढ़ ली है और आपको पता है क्रिश्चियंस डोंट बिलीव इन वर्क्स. वेरी गुड, अनबिलीवेबल मैन. हर कोई क्रिश्चियन बन जाता है यहाँ पे. मिस्टर जारा लास्ट कॉलर है यार, उसके बाद मैं किसी को नहीं लूंगा. आई एम टायर्ड. जी जारा, जारा चलेगी, चलें जी, बेहतरीन हो गया. ओके साहिल भाई, मेरी तो हो गई है बस. आपकी क्या आज सिचुएशन है कैसा थक गए एडम साहब? यार? मैं असल में 3-4 दिनों से बड़ा थका हूँ, हाँ, तो इस वजह से नहीं, कल मेरे बड़े ट्रैवल जोश चल में रहे. थे आप. कल हाँ, बड़े जोश में थे आप. वो कल जोश में था ना, कल जोश निकल गया. और दूसरा ये हो गया है कि हाँ. उसके बाद आई हैड टू डू सम थिंग्स, और फिर मैं आज भी सुबह ट्रैवल कर रहा था थोड़ा सा. तो इस वक्त जो है ना, आई एम काइंड डन डील. ठीक है ना, समझते हैं ना, डन डील. यस यस यस. तो इस वक्त वो हो गया है. चलो, वैसे भी तो 7 घंटे तो हो ही चुके हैं एडम साहब, विच इज नॉट अ लेस टाइम. और आज का टॉपिक तो भी ऐसा था ना कि सारी डिस्कशंस ही मैंने की हैं, क्योंकि 5 हाँ, टॉपिक खोले हुए थे मैंने. तो बहुत इस बहुत. वजह से, वरना आप 1-2 डेट आप ले लेते थे तो मैं जरा चुप हो जाता था, हाँ, 15-20 मिनट नहीं, ये आधा सब घंटा मुझे तो मिल मेरा जाता था. बस की बात ही नहीं है भाई. लॉजिकल डिबेट कुछ हो तो आई कैन रियली हैंडल दैट, लेकिन ये इतना डेटा प्रेजेंट करके करना, इट्स नॉट फॉर मी. आज जो कि हाँ गेम ही बड़ी थी. तो सुपर चैट ले ले, फिर मैं समरी देता हूँ, तो यस फिर यस. बताते हैं. मार्स इनकमिंग भाई, थैंक यू सो मच. अरे, पहली बार ऐसा हुआ मार्स इनकमिंग भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट कर दी यार. क्या हो गया मार्स नहीं इनकमिंग जी भाई? नहीं, इन्होंने 50-50-50 की कई मेंबरशिप गिफ्ट की हैं ऑलरेडी साहिल भाई. हाँ, तो वो मालूम है मुझे एडम साहब, लेकिन ये 20 का आंकड़ा नहीं होता ना इनका. 50 से नीचे की बात ही नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा. उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि 50 से नीचे की बात तो होती नहीं है इनकी. कैसे है, आज लगता है डॉलर व्हीलर में तो नहीं खरीद लिया मार्स इनकमिंग भाई मेंबरशिप? मे भी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो. बट एनीवेज, थैंक यू मार्स इनकमिंग भाई. निकिता खान कह रही है, द ग्रास withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. आइजाया 48. अरे, थैंक यू निकिता खान. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप हमारे नवीद भाई की कमी पूरी कर रही हैं. आप नवीद भाई भी बेचारे जो है 2 सुपर चैट भेजते थे, एक इंग्लिश में लिखते थे बाइबल की कोई वर्स, और उसके साथ साथ उसको फिर एक हिंदी में. रोमन में भी भेजते थे, मेरे चैनल पे भी और एडम साहब दोनों के चैनल पे. लेकिन पता नहीं, अभी वो कुछ दिनों से शायद बिजी चल रहे हैं नवीद भाई हमारे, तो अभी दिख नहीं रहे हैं. तो याद आ गई मुझे नवीद भाई की आपके सुपर चैट से. सजी बिलाई बेशक. वाला कह रहे हैं सिम सिख इस्लामिक मेंटालिटी. बिल्कुल सत्य फरमाया. सूर्यवंशम भाई कह रहे हैं, माय सैल्यूट टू योर नॉलेज, ब्रेवरी एंड करेज. थैंक यू सो मच सूर्यवंशम साहब. लियो कह रहे हैं, योर व्यू ऑन गॉड लॉजिक वर्सेस उस्मान लेटेस्ट डिबेट. यार ये लेटेस्ट वाली मैंने नहीं देखी, लेकिन गॉड लॉजिक ने जितनी दफा उस्मान से डिस्कशन की है, उसने उस्मान को अम्मी डैडी और जिसे कहते हैं छठी का दूध याद कराना, उसने उस्मान को छठी का दूध याद करा दिया है. क्योंकि ये लेटेस्ट मैंने देखी नहीं, अगर लेटेस्ट हुई है लियो, तो मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ कह नहीं सकता. तो जब देखूंगा तो बिल्कुल कहूंगा, अभी मैं इसके बारे में बता नहीं सकता. तो अमित भाई, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं बिफोर एनीथिंग एल्स? आपने कोई स्क्रीन उसका शेयर की हुई प्रोफाइल है? है वो. नहीं, वही इमरान का फेसबुक अकाउंट था प्रोफाइल. जो वीडियो आपने लगाया था. अच्छा, ये वो तो वगैरह अरे, था. ये बहुत बड़ा हैदराबाद में डंगर है बता. भाई. ये मैं जब मोमिन था तभी अपन इसके भी फैन थे, क्योंकि जाकिर नायक के बाद फिर इसी का नाम था ये. वर्स नंबर ना ये सब, भगवत गीता, बाइबल, ये सब करने में जाकिर नायक के बाद इसी का नाम था. ये अभी ठंडा हो गया है, पहले ये मार्केट में बहुत चलता था ये. सही. तो यार दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर. और थोड़ा सा समरी प्रेजेंट करते हैं. कुरान की आयत प्रूफ करती हैं इस्लाम एक फॉल्स मजहब है. उसके लिए आज आपको 5 डिफरेंट सेगमेंट्स दिखाए थे मैंने, और भी बहुत ढेर सारे हैं. मेरा एक दोस्त है, उसने बनाई थी एक वीडियो एक जमाने में, मेरे ख्याल है इसको 2 साल हो चुके हैं. 100 एविडेंसेस दैट इस्लाम इज फॉल्स, सो प्रूफ इस्लाम फॉल्स है.
34 मिनट की वो डिस्कशन है, सॉरी डिस्कशन नहीं है, 34 मिनट की वो वीडियो है, सोलो वीडियो, और उसने 34 मिनट के अंदर 100 बातें की हैं जिनसे साबित होता है कि इस्लाम एक झूठा दीन है, झूठा मजहब है। 100 बातें, 100 पॉइंट्स, इस्लाम इज फॉल्स। नाउ प्रॉब्लम वहां पे ही आती है कि जब आप 34 मिनट की वीडियो के अंदर 100 बातें बताते हैं तो लोगों का ये होता है यार आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा, आपने फलाना नहीं देखा, आपने टमकाना नहीं देखा। चैनल का नाम है रीजन आंसर, रीजन आंसर्स के अंदर चैनल में जाएंगे तो 100 रीजन इस्लाम इज फॉल्स, 100 रीजंस दैट इस्लाम इज फॉल्स। अब जब आप 34 मिनट के अंदर 100 रीजंस बताएंगे ना तो बड़ी आसान है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, उसने रेफरेंसेस भी दिए हैं। लेकिन 34 मिनट में 100 रीजंस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत तेजी से एक एक रीजन बताते जा रहे हैं, उसके रेफरेंस देते जा रहे हैं। मैं शायद तेज बोलता हूं उसकी निस्बत, वो बड़ा धीमा बोलता है, अगर आप जाके सुनेंगे तो वो 0.5x की स्पीड पे बोलता है, 0.5x की स्पीड पे, तो उसको 34 मिनट लगे। मैं चूंकि 1.25 की स्पीड पे बोलता हूं तो शायद मुझे 20 मिनट लग जाए। लेकिन चूंकि पूरा मुद्दा प्रेजेंट नहीं हुआ होगा, लिहाजा लोगों के पास टै करने के, आर्ग्यूमेंट देने के चांसेस होते हैं चैट के अंदर। इसी वजह से हम मुद्दों को बराबर तरीके से उठाते हैं और इनको फुल चांस देते हैं कि यहां पे बोले। आज हमने 5 मुद्दे पेश किए थे। पहला मुद्दा मरियम का कि वो हारून की बहन है, अमरान की बेटी है, और आपने देखा किस तरीके से लोग लेफ्ट राइट तो करे लेकिन मुद्दा नहीं प्रेजेंट कर सके और भागे। और हमने फर्स्ट क्रॉनिकल्स में से साबित किया था कि ये तमाम चीज लिखी हुई है, लेकिन वो मरियम वाकई में मूसा की बहन थी, और कुरान मूसा की बहन मरियम को कंफ्यूज कर गया ईसा की मां मरियम से। एंड दैट वाज ऑब्वियसली पॉसिबल अगर मोहम्मद यहूदियों से मरियम के बारे में पूछता है और फिर निसारा लोगों से मरियम के बारे में पूछता है, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली वो कंफ्यूज हो सकता है, और इसी कंफ्यूजन में मोहम्मद आया। हमने तफसीर पढ़ी, तफसीर में बताया गया कि किसी को नहीं पता यह हारून कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि हारून मरियम की बहन इस वजह से है कि मरियम हारून की नस्ल में से है। लेकिन वंस अगेन ये आगे चूंकि किसी ने दिया नहीं था आज की स्ट्रीम में, लिहाजा मैं इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा। हारून जो है वो मूसा का भाई है और वो ट्राइब ऑफ लीवाई में से है, और मरियम जो है वो ट्राइब ऑफ डेविड में से है, डेविडिक ट्राइब में से है। ये दो डिफरेंट ट्राइब्स हैं। जैसा कि आप कह लो इंडिया के अंदर एक राजपूत ट्राइब और एक मराठा ट्राइब, तो लिहाजा मरियम अगर मराठा ट्राइब में से है यानी कि डेविडिक ट्राइब में से है, और हारून अगर लीवाई की ट्राइब में से है, लिविटिकल ट्राइब में से है, तो आप उसे कह दो मराठा ट्राइब में से है और एक राजपूत ट्राइब में से है। तो आप मुझे कह रहे हो कि एक राजपूत को आप मराठा के बंदे की नस्ल में से डाल रहे हो, तो ये भी तफसीर के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है ये एक स्टूपिड एंड इडियोटिक आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो तफसीर राइटर ने दिया था वो ये दिया था कि हारून एक बहुत ही नेक इंसान था, इस वजह से मरियम को नेक इंसान हारून की नाम से पुकारा गया। लेकिन फिर तफसीर राइटर ने खुद ही इसको खराब कर दिया। यहां ये भी कहा जाता है कि हारून एक बहुत ही बदबख्त, एक बेगैरत शख्स था, उसके नाम से मरियम को पुकारा गया। सो बेसिकली इनको यही नहीं पता कि कौन सा हारून, क्या मूसा के भाई हारून की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि मोहम्मद खुद कंफ्यूज था, लिहाजा स्कॉलर्स जितनी मर्जी तफसीर कर लें, कभी भी वो आपको सिंगल पॉइंट पे इजमा होते हुए दिखा ही नहीं सकते अपने आप को, बिकॉज हर बंदे ने अपनी मर्जी का हारून बना लिया, बिकॉज ओरिजिनल हारून मूसा का भाई था और मोहम्मद ने कोई हारून नहीं दिखाया। नंबर तीसरी बात जो उन्होंने दिखाई थी, चौथी बात सॉरी, तफसीर राइटर्स ने उन्होंने हदीस प्रेजेंट की कि एक बंदा आ गया आयशा के पास और उसने कहा कि यार इनके दरमियान तो 600 साल का फर्क है। 600 साल उसने कहा, 600 साल। तो आयशा ने कहा नहीं नहीं, उसने कहा हाँ हाँ हारून जो है वो तो मूसा का भाई था। तो फिर उसके जवाब में हजरत आयशा भी खामोश हो गई थी। ये मैंने सारी बातें आप लोगों को दिखाई थी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। कुरान में ये इतनी मेजर गलती है कि अगर आप सिर्फ इसी हिस्टोरिकल एविडेंस को ले लें तो कुरान को छोड़ देना काफी है सिर्फ इसी एविडेंस की बेस के ऊपर, और ये सारा कुछ मैंने आज की स्ट्रीम में दिखाया भी है और इसके ऊपर डिस्कशन भी की है। दूसरा पॉइंट हमने बात की थी ट्रिनिटी वर्सेस की ट्रिनिटी। अल्लाह का ट्रिनिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता।
میں نے آپ کو ٹرینٹی کا بیسک کانسیپٹ دکھایا تھا اور میں نے لوگوں سے پوچھا تھا اور لوگوں نے 1 بھی دیا تھا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ایک کرسچن ہیں کہ نہیں ہے. وٹ میٹرز از کیا اگر آپ کو میں ٹرینٹی کا بیسک کانسیپٹ بتاؤں تو اگر سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ کیا ہے. اوکے سمجھ نہیں آتی ایٹ لیسٹ یہ تو پتا لگ گیا نا کرسچن کہتے کیا ہیں. رائٹ وہ میں نے آپ کو دکھایا. ایک خدا ہے, وہ خدا بیٹے کے روپ میں بھی ہے, وہ خدا باپ کے روپ میں بھی ہے, خدا روح القدوس کے روپ میں بھی ہے. یہ اس کے 3 روپ ہیں, وہ ان تینوں روپوں میں ہے. سمپل, ایک خدا کے 3 روپ ہیں. اب اللہ کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے کہہ دیا قرآن کے اندر تھرڈ آف دا 3. بائبل کہیں پہ نہیں کہتی کہ عیسیٰ جیزس جو ہے وہ 1/3 آف گاڈ ہے. نہیں نہیں, وہ گاڈ ہے پورا کا پورا, اس کا روپ ہے گاڈ کا. 1/3 نہیں ہوتا. قرآن میں ہولی اسپرٹ کو گاڈ بنایا نہیں گیا, بلکہ رادر قرآن کے اندر مریم کو گاڈ بنا دیا. کرسچن کی کوئی بھی کلاس, کوئی بھی سیکٹ مریم کو گاڈ نہیں کہتا. میری مدر آف جیزس کو گاڈ نہیں کہتا. قرآن کے مطابق گاڈ کہتا ہے. ہم نے دیکھا قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 116 کے اندر, اور ہم نے قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 75 کے اندر ریجیکشن دیکھی کہ اللہ نے مریم کو اور جیزس کو گاڈ کیوں نہیں مانا, کیونکہ وہ کھانا کھاتے ہیں. انبلیویبل, سو اسٹیوپڈ اینڈ ایڈیوٹک کہ اگر کوئی گاڈ اس دنیا میں آئے گا انسانی روپ میں تو obvious سی بات ہے وہ کھانا کھائے گا. obvious سی بات ہے وہ باتھ روم جائے گا, بیکاز وہ مکمل طور پہ انسانی روپ میں آیا. اگر وہ انسانی روپ دھارن کر کے آیا تو کھانا کھائے گا, اگر کھانا کھائے گا تو باتھ روم جائے گا. مگر اللہ جو ہے وہ کہتا ہے چونکہ کھانا کھاتے لیتا گاڈ نہیں ہے. اس سے زیادہ اسٹوپڈ آرگیومنٹ کبھی نہیں دیکھنے میں آیا. اللہ قرآن میں بولتا ہے اگر تم سچے ہو تو پروف دو, برہان. قرآن چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 24, قرآن چیپٹر نمبر 27 آیت نمبر 64. مگر پرابلم یہ ہے کہ اللہ خود بہت ڈھیر سارے کلیم کرتا ہے جن کے پروف نہیں دیتا. فار ایگزامپل مسلمان سارے جنت میں جائیں گے, پروف نہیں ہے. کرسچن اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ جنت میں جائیں گے, نہیں جا سکتے, پروف نہیں ہے. اللہ ایک خدا ہے جس نے پوری کائنات بنائی, پروف نہیں ہے. سو اگر اللہ کہتا ہے کہ پروف پریزنٹ کرو باقی لوگوں کو, تو اللہ کو خود بھی تو کوئی پروف پریزنٹ کرنا چاہیے تھا. اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ کوئی میریکل بھی نہیں دیا محمد کو, اور اس کے اوپر ہم نے بات کی. نہ محمد کو کوئی میریکل دیا گیا کہ اللہ پروف ہو سکے, نہ اللہ نے کوئی اور پروف دیا کہ اللہ پروف ہو سکے. صرف باتیں ہی باتیں ہیں. تو پھر اللہ کس طرح کسی اور کو کہہ سکتا ہے کہ تم اپنی بات کا پروف دو؟ اگر میں کلیم کروں کہ تم اپنی بات کا پروف دو تو اس لیے کہ بھائی اگر میں نے بھی کوئی کلیم ہے تو اس کو مجھے پروف کرنا چاہیے. اسی لیے ہم مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی اب باتیں ختم, جو پروف تم نے ہم سے مانگا ہے پہلے اپنا دو, پھر تم مانگ سکتے ہو ہم سے پروف. تم نے اگر ہم سے کوئی پروف مانگنا ہے تو پہلے اپنے رب کا پروف دو, پھر ہم سے پروف مانگنا. جو تم پروف دو گے اس سے اچھا پروف ہم دیں گے, کیونکہ تمہارے پاس ایک آنے کے برابر کا پروف نہیں ہے. تم اگر ایک آنے کا پروف دو گے تو ہم تمہیں 2 آنے کا پروف دیں گے. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اسی کے لیے ایڈم اللہ نے ایک قرآنی آیت بھی لکھی ہے اپنی. عیسیٰ کو ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے, لیکن دوسری طرف اللہ عیسیٰ کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے, اور اللہ کا کلمہ ہائیسٹ لوگوں میں ہے, عالین کے اندر ہے, اور اللہ کہتا ہے وہ خود علی العظیم ہے. اور اللہ خود کہتا ہے شیطان کو کہ اگر تم علی ہو, اگر نہیں ہو تو تمہیں سجدہ کرنا چاہیے تھا, تم علی نہیں ہو تمہیں سجدہ کرنا چاہیے تھا آدم کے آگے. قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 255 اللہ اپنے آپ کو علی کہتا ہے, ہائیسٹ پوائنٹ پہ کہتا ہے. لیکن پھر قرآن چیپٹر نمبر 38 آیت نمبر 75 میں اللہ یہ نہیں کہتا شیطان تو علی نہیں ہے, علی صرف میں ہوں. اللہ کہتا ہے تو علیین میں سے نہیں ہے, عالین میں سے نہیں ہے. تو عالین میں سے نہیں ہے, اس وجہ سے تجھے سجدہ کرنا ہے. تو پھر عالین میں کون ہے؟ کیا اللہ ہی ہے؟ نہیں. اللہ کے مطابق چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 40 کے مطابق کلمہ اللہ, اللہ کا کلمہ علی ہے. اور پھر قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 171 کے مطابق عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے. سو بائی دا ڈیفینیشن آف دیز 4 ورسز, ان 4 آیات کی ڈیفینیشن کے مطابق اللہ نے اپنے آپ کو عیسیٰ کے برابر کھڑا کیا. اگر اللہ عیسیٰ ہے یا عیسیٰ کے برابر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ میئر انسان نہیں ہے, عیسیٰ جو ہے وہ اللہ سے بھی بڑا ہے یا اللہ کے برابر ہے. اور جو کوئی اللہ کے برابر ہوتا ہے توحید اور وحدانیت کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. کیونکہ اگر توحید کے کانسیپٹ میں ایک سے زیادہ اللہ موجود ہیں تو ونس اگین دا کانسیپٹ آف توحید از ڈسٹرائڈ. اگر کانسیپٹ آف توحید از ڈسٹرائڈ تو قرآن کا جو میجر آرگیومنٹ تھا کانسیپٹ آف توحید کا, دیٹ از گون ود دا ونڈ. لہذا قرآن ایک فالس کتاب ہے.
قرآن ایک فالس کتاب ہے. پانچواں آرگیومنٹ میں نے یہاں پہ یہ دیا تھا کہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو وہ توریت، زبور اور انجیل یعنی کہ بائبل کو مصدق لما بین یدیہ کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، اپروو کرتی ہے، ویلیڈیٹ کرتی ہے، ویریفائی کرتی ہے بٹوین دا ہینڈز آف محمد، اور تصدیق کرتی ہے، ویلیڈیٹ اور ویریفائی کرتی ہے بٹوین دا ہینڈز آف عیسیٰ. سو بیسیکلی بائی ڈیفینیشن اگر قرآن بائبل کو اپروو کرتی ہے، ایگری کرتی ہے، سچا مانتی ہے، تو بائی ڈیفینیشن قرآن فالز ہے. کیوں؟ کیونکہ بائبل کے اندر جیسس کی ورشپ ہو رہی ہے جگہ جگہ، گاسپل آف لوک میں، گاسپل آف مارک میں، گاسپل آف میتھیو میں، جان میں ورشپ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جیسس کروسیفائی ہوئے. قرآن اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے. سو بائی ڈیفینیشن قرآن اگر بائبل کو اپروو کرتا ہے تو بائی ڈیفینیشن آف دیٹ اپروول قرآن فالز ہے، قرآن جھوٹا ہے. کیونکہ جب اس نے اپروو کیا اور ہم نے اپروو کی ہوئی کتاب میں دیکھا تو قرآن میں جھوٹ لکھا ہوا ہے. بھئی میں کہتا ہوں ایک کتاب سچی ہے اور اس کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ایسا ہوا، تو اگر میں کسی کتاب کو سچا کہہ رہا ہوں تو بائی دا ڈیفینیشن آف دیٹ بک آئی ایم اے لائر. کیونکہ اگر میں کسی چیز کو سچا کہتا ہوں تو مجھے اس کے پوائنٹ سے ہٹ کے پوائنٹ نہیں دینا. آئی کین ناٹ گیو یو اے پوائنٹ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا اپوزٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے اس کتاب کو آلریڈی سچا کہا ہے. تو بائی ڈیفینیشن جیسے ہی آپ بائبل کو اپروو کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہماری 3-4 ڈیبیٹس ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی مسلمان جتنے مرضی آرٹیکل پڑھ کے آ جائے قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے کہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے، قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا جو میں ٹاپک لے کے آ رہا ہوں اس میں لوگ تفسیر میں جائیں گے، اور آپ نے دیکھا مریم والے ٹاپک میں بھی تفسیر میں گئے اور آخر والے ٹاپک میں بھی تفسیر میں گئے، لیکن تفسیر میں جا کے بھی نہیں بچ سکتے. یہ میں نے آپ کو یسٹرڈے ہی بتا دیا تھا جو لوگ ساحل کے چینل پہ دیکھ رہے تھے. سو ان ریئلٹی قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ایک جھوٹی کتاب ہے، دین اسلام ایک جھوٹا دین ہے. یہ قرآن کی اپنے الفاظ سے، قرآن کی اپنی آیات سے ثابت ہوتا ہے. امید ہے آپ سب لوگوں کو آج کی لائف سٹریم میں بہت ڈیٹا ملا ہوگا، بہت ریفرنس ملے ہوں گے. 5 ڈیفرنٹ ٹاپکس ایک ہی لائف سٹریم میں نے کور کیے. میں امید کرتا ہوں بہت سارے ایکس مسلمز اپنے اپنے چینلز پہ ان 5 ٹاپکس کو سیپریٹلی چلائیں گے، ایک ایک ٹاپک کو ایک ایک لائف سٹریم کے طور پہ چلائیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو تفسیریں بھی دکھا دی ہیں، میں نے آپ کو آیتیں بھی دکھا دی ہیں، سب کچھ دکھا دیا ہے. ان میں بچنے کا چانس کوئی نہیں ہے. اگر آپ میری لائف سٹریم کے ہر ٹاپک کو کمپلیٹلی سن لو تو لٹرلی اسپیکنگ آپ 5 لائف سٹریم ایک ٹاپک بنا سکتے ہو. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ہیئر. دوستو 4,500 لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو پھیلائیں اور 5,000 آج کراس کرنا ہے دوستو. اسپریڈ 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 شیئر کرو یار سٹریم، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں.